ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ میرٹل لائف کے چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آداب معاشرت۔ دیکھیے، جو مرد اور عورت شرعی نکاح کے ذریعے رشتہ ازدواج میں جڑ جاتے ہیں، مباشرت کرنا، جفتی کرنا یعنی ہم بستری کرنا، نہ صرف یہ کہ یہ ان دونوں پر ایک دوسرے کا حق ہے، بلکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ حلال طریقے کے ساتھ مرد اور عورت ایک دوسرے کو پاک دامنی کے ساتھ وہ حاصل ہو جائیں اور ناجائز طریقوں سے شہوت رانی سے بچ جائیں، حلال اولاد پیدا ہو، اسی طرح نسل انسانی آگے بڑھے، زناکاری اور غلط طریقہ سے شہوت رانی کا راستہ بند ہو تاکہ صالح پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے، بہرا روی آوارگی سے انسانی معاشرہ پاک رہے، حیوانات کی نسل بھی اس فطری طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ البتہ حیوانات کو شریعت مطہرہ نے حیا کے نظام کا پابند تو نہیں کیا، لیکن عام حیوانات کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی کہ اپنی مادہ کو دوسرے نر سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، سوائے ایک خنزیر کے کہ وہ بے غیرت جانور ہے، اس کی مادہ سے اس کے سامنے کوئی جفتی کرے تو اس کو غیرت نہیں آتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے خنزیر کے تمام اجزاء سے فائدہ حاصل کرنا انسان پر حرام قرار دے دیا ہے تاکہ وہ بے غیرتی انسان کی طرف منتقل نہ ہو سکے۔ شریعت مطہرہ نے انسان کو اس کا بھی پابند کیا کہ ہم بستری کے عمل کے دوران بھی شرم و حیا کے نظام کا پابند رہے۔ اس کے لیے کچھ قیود اور حدود مقرر کر دیے، اس کے دائرہ میں رہ کر یہ عمل انجام دے تو خواہش نفس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی انشاءاللہ باحیا، مطیع، فرما بردار ہوگی۔ آگے انشاءاللہ ہم وہ ویڈیوز بنائیں گے جس کے اندر ہم کچھ آداب کا ذکر کریں گے جن سے انشاءاللہ العزیز یہ پرابلم آپ کی سالو ہو جائے گی۔ یہ پوری ایک سیریل ہے اور ہم ایک پوری پلے لسٹ اس میں ترتیب دیں گے جس کے اندر انشاءاللہ العزیز آداب مباشرت کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی جائے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔